میں کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرینٹ کی آمد کے ساتھ ہی وبا کی چوتھی لہر سر اٹھا رہی ہے اور مثبت کیسز کی شرح 20% تک جا پہنچی ہے۔ مویشی منڈیوں میں ہجوم بڑھنے کی وجہ سے پہلے عید الاضحیٰ پر کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے کے خدشات تھے۔ ایسے میں ایکسپو سینٹر کراچی میں قائم پاکستان کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر میں ملازمین کے احتجاج کے باعث ویکسینیشن کا عمل کئی گھنٹے معطل رہا۔ آج سب سے پہلے اس خبر پر بات ہوگی۔ میں ہوں سارا سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ کراچی میں کرونا وبا کا مہلک ترین ڈیلٹا ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے اور ایسے میں ایکسپو سینٹر میں قائم ملک کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر میں عملے نے 3 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر رجسٹریشن کا عمل روک دیا۔ عملے کے احتجاج کے باعث محکمہ صحت نے شہریوں کے اندراج کے لیے ڈاکٹرز کو مامور کر دیا۔ احتجاج کی حکمت عملی ناکام ہوتی دیکھ کر آئی جی عملے نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ اس موقع پر شہریوں اور مظاہرین میں تلخ کلامی بھی ہوئی، جبکہ پولیس اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی بھی دیکھنے میں آئی۔ ملازمین نے ایکسپو سینٹر کے باہر پلے کارڈز اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور وی وانٹ سیلری کے نعرے لگائے۔ احتجاج کے باعث ویکسینیشن کے لیے آنے والے شہریوں نے کئی گھنٹے انتظار کیا اور پھر مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ گئے۔ بعد ازاں عملے نے احتجاج ختم کر دیا، جس کے بعد ویکسینیشن کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا۔ معاشی میدان سے ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ پاکستانی معیشت پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ دنیا میں موبائل فون بنانے والی صف اول کی کمپنی سیمسنگ دسمبر سے کراچی میں اسمارٹ موبائل فونز کی پیداوار شروع کرنے جا رہی ہے۔ لکی سیمنٹ کے ذیلی ادارے لکی موٹر کارپوریشن نے سیمسنگ گلف الیکٹرانکس کے ساتھ برانڈڈ موبائل فونز کی پیداوار کا معاہدہ کر لیا۔ لکی موٹرز نے لائسنس کے حصول کے لیے پی ٹی سی ایل کو باضابطہ درخواست بھی دے دی ہے۔ سیمسنگ موبائل کا پلانٹ بن قاسم صنعتی ایریا میں لگایا جائے گا۔ سیمسنگ اور لکی موٹرز کے درمیان سرمایہ کاری اور سداد کی تفصیلات بعد میں طے کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے ٹویٹر پیغام میں لکی گروپ اور سیمسنگ کو جوائنٹ وینچر پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ مثبت پیش رفت موبائل فون کی اسمگلنگ روکنے کے لیے متعارف کرائے گئے ڈی آر بی ایس نظام اور گزشتہ برس متعارف کرائے گئے موبائل ساز پالیسی کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ پاکستانی اداکار ہدایت کار شمون عباسی کی کراچی کے حالات پر مبنی ویب سیریز کراچی ڈویژن او ٹی ٹی پلیٹ فارم اسٹارز پلے پر ریلیز کر دی گئی ہے۔ کراچی ڈویژن گینگ وار کے تناظر میں بنائی گئی سیریز ہے، جس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ سیریز میں شمون عباسی نے مرکزی کردار نبھایا ہے، جبکہ ان کے ہمراہ حسام خان نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ انہوں نے فوٹو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر شوٹنگ کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ شمون عباسی اس سے پہلے بھی کئی ایکشن فلموں میں کام کر چکے ہیں، جن میں درج، وار، گم اور 2.5 چال شامل ہیں۔ شمون عباسی کو اس قسم کی فلموں میں بہترین ڈائیلاگ ڈیلیوری کی وجہ سے بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی عروج پر پہنچ گئی۔ افغانستان میں قتل کیے گئے مسلمان بھارتی فوٹوگرافر دانش صدیقی کی موت پر بھی انتہا پسندوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ بھارت میں کرونا کی بگڑی صورتحال کی حقیقی تصویر دنیا کو دکھانا دانش صدیقی کا جرم ٹھہرایا جا رہا ہے۔ بھارت کے انتہا پسند ٹویٹر صارفین نے دانش صدیقی کے بہیمانہ قتل پر افسوس کا اظہار تو کیا، لیکن کورونا کی تباہ کن لہر کے دوران شمشان گھاٹوں میں 24 گھنٹے جلتی چتاؤں کی تصاویر عالمی میڈیا میں شیئر کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے۔ انتہا پسندوں نے دانش صدیقی کی موت کو مکافات عمل قرار دے دیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ کیا دانش صدیقی کی جگہ کوئی غیر مسلم بھارتی فوٹوگرافر افغانستان میں مارا جاتا تو کیا بھارتی انتہا پسندوں کا یہی رد عمل ہوتا، اور کیا کوئی غیر مسلم بھارتی فوٹوگرافر شمشان گھاٹوں کی تصاویر عالمی میڈیا میں شیئر کرتا تو اسے بھی ایسے ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ حکومت نے عید قربان سے پہلے عوام کی قربانی کر دی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یوٹیلیٹی سٹورز پر روزمرہ کی اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے کی منظوری دے دی۔ آٹے کا تھیلا 150 روپے، گھی فی کلو میں 90 روپے اور چینی 17 روپے فی کلو مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔
قیمتوں میں اضافے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 68 روپے کے بجائے 85 روپے کلو دستیاب ہوگی. اسی طرح 20 کلو آٹے کا تھیلا 800 روپے کے بجائے 950 روپے میں فروخت ہوگا، جبکہ 90 روپے اضافے سے 170 روپے کلو ملنے والا گھی اب 260 روپے فی کلو دستیاب ہوگا. شہریوں کا کہنا ہے حکومت نے غریب عوام کا خون چوس لیا، مہنگائی کے باعث 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی. آئے دن بڑھتی مہنگائی سے عوام چکرا گئے ہیں. کراچی کے شہری امدادی سرگرمیوں اپنے کھلے دل کے حوالے سے تو ملک بھر میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، مگر ان میں سماجی شعور کا فقدان بھی پایا جاتا ہے. دوران ڈرائیونگ سیٹ بیلٹ نہ باندھنا اور کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دینا شہریوں نے اپنی عادت بنا لی ہے. کراچی کے شہریوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے اب فنکار بھی میدان میں آ گئے ہیں اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں. گزشتہ روز معروف اداکار و میزبان فیصل قریشی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں ایک صاحب جمعے کی نماز پڑھنے تو چلے گئے لیکن اپنی گاڑی سڑک کے بیچ کھڑی کر دی، جس سے دیگر گاڑیوں کو وہاں سے گزرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی. معروف اداکار نے ایک اور ویڈیو بھی شیئر کی جس میں ایک صاحب سڑک پر مخالف سمت سے آتے دکھائی دیے. قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں شہریوں کو سیٹ بیلٹ لگانے کی تاکید کی. شنیرا اکرم نے لکھا کہ اگر آپ سیٹ بیلٹ نہیں لگانا چاہتے تو ٹھیک ہے، نہ لگائیں، آپ کی اپنی زندگی ہے، لیکن بچوں کو تو سیٹ بیلٹ لگانے کی پابندی کرائیں، کیونکہ اگر کسی حادثے کی صورت میں آپ کے بچوں کو کچھ ہو جائے تو ساری عمر کا پچھتاوا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. یاد رہے کچھ روز پہلے شنیرا اکرم نے سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر اداکارہ منال خان کو بھی ٹویٹر پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا. سندھ حکومت نے نااہلی کی انتہا کر دی. صرف 4 کلومیٹر طویل اورنج لائن BRT منصوبہ 6 سال میں بھی مکمل نہیں ہو سکا. منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 1 سال کی مہلت مانگ لی. پشاور BRT کے 27 کلومیٹر طویل منصوبے کی تعمیر میں تاخیر پر خیبر پختونخوا حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے والے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت محض 4 کلومیٹر کا منصوبہ 7 سال میں مکمل کرے گی. سندھ حکومت نے BRT اورنج لائن کا منصوبہ 2016 میں شروع کیا تھا جسے 2018 میں مکمل ہونا تھا. 4 کلومیٹر طویل منصوبہ TMA اورنگی سے شروع ہو کر جناح یونیورسٹی فار وومن پر ختم ہونا تھا. منصوبے کا ابتدائی تخمینہ 4 ارب 20 کروڑ روپے لگایا گیا تھا. 6 سال گزرنے کے باوجود سندھ حکومت منصوبے کا ٹریک مکمل کر سکی اور نہ ہی بسیں خریدی جا سکی ہیں. پاکستان کا ون ڈے سیریز میں شرمناک شکست کے بعد T20 سیریز میں شاندار کم بیک. شاہینوں نے پہلے T20 میچ میں انگلینڈ کو 31 رن سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی. قومی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے T20 انٹرنیشنل میچز میں کسی بھی ٹیم کے خلاف بڑا اسکور کیا. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 232 رنز بنائے. کپتان بابر اعظم نے 49 گیندوں پر 3 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے برق رفتار 85 رنز بنائے. محمد رضوان نے ان کا خوب ساتھ نبھایا اور 41 گیندوں پر 63 رنز کی اننگز کھیلی. انگلینڈ کی جانب سے لیام لیونگسٹن نے 9 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے شاندار سینچری سکور کی، مگر وہ اپنی ٹیم کو فتح نہ دلوا سکے. پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ افریدی اور شاداب خان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ اماد وسیم، محمد حسنین اور حارث رؤف نے 1 وکٹ حاصل کی. پاکستان کو دنیا کرکٹ کی سب سے ناقابل اعتماد ٹیم کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. ون ڈے سیریز میں انگلینڈ کی تیسرے درجے کی ٹیم کے ہاتھوں کلین سویپ کی ہزیمت اٹھانے والی ٹیم نے T20 میں ایسا کم بیک کیا کہ پوری قوت کی حامل انگلش ٹیم کے چھکے چھڑا دیے. T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیموں کے گروپس کا اعلان ہوتے ہی گروپ 2 میں موجود پاکستان نے ڈیفائی چیمپئن انگلینڈ کو آؤٹ کلاس کر کے اسی گروپ میں موجود روایتی حریف بھارت کو واضح پیغام دے دیا. بلیٹن میں شامل مزید خبریں پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news360.tv.